بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سیاست کے حوالے سے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیاں تعلیل ہوں گی کہ نہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ صوبے میں گورنر راج کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد کسی حد تک تو سیاسی صورتحال واضح ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے صوبائی اسمبلی کو تعلیل کرنے سے متعلق جو اعلان کر رکھا ہے، اس پر عمل درآمد کی سرد کی کوئی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی ہو یا پنجاب اسمبلی، ان دونوں میں سے کوئی ایک اسمبلی اکیلی نہیں جائے گی۔ جائیں گی تو دونوں ہی اسمبلیاں اکٹھی، ورنہ دونوں اپنی آئینی مدت پوری کریں گی۔ یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا والے پنجاب اسمبلی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پنجاب اسمبلی کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کسی بھی طور اسمبلی کو تعلیل کرنے کے موڈ میں نہیں، کیونکہ انہیں وزیر اعلیٰ بنے چند ماہ ہی ہوئے ہیں، اور وہ کسی بھی طور نہیں چاہیں گے کہ اتنی جلدی وہ اقتدار چھوڑ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مارچ کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ مارچ کے مہینے میں رمضان کا آغاز ہوگا اور جاری مالی سال کی تیسری سہ-ماہی اپنی اختتام پر ہوگی، اور ساتھ ہی اگلے بجٹ سر پر ہوں گے۔ اس لیے اگر بات مارچ تک گئی تو پھر یہ اسمبلیاں اپریل، مئی اور جون بھی گزاریں گی، اور تحریک انصاف کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں اگلا بجٹ بھی پیش کریں گی، کیونکہ وہ کسی بھی طور یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گی کہ اگلے عام انتخابات سے قبل وہ اپنے منشور اور پروگرام کے مطابق بجٹ پیش نہ کریں۔ اس لیے یہ بات نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں دسمبر جنوری میں تحلیل کی طرف نہیں جاتی ہیں تو پھر یہ اپنی آئینی مدت بھی پوری کریں گی، اور اگلے عام انتخابات بھی اگلے سال اکتوبر سے پہلے نہیں ہوں گے۔ پنجاب کی صورتحال تو بڑی واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کھل کر اسمبلی کو تعلیل کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں، اور بظاہر ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی مدافعت نہیں، اور پی ٹی آئی چیئرمین کے اعلان کے عین مطابق کے پی اسمبلی کو تعلیل کر دیا جائے گا۔ لیکن صورتحال قطعی طور پر ایسی نہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے بھی کئی ارکان اس حق میں کسی بھی طور نہیں کہ وہ قبل از وقت صوبائی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہوں یا پھر اسمبلی کو تعلیل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی پوری طرح الرٹ رکھا گیا ہے کہ اگر اسمبلی کی تعلیل کی طرف بات گئی تو وہ فوری طور پر وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرتے ہوئے اس کی راہ روکیں۔ یہ بات واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کسی بھی طور اکیلے نہیں جائے گی۔ یہ اسمبلی اگر رخصت ہوگی تو اپنے ساتھ پنجاب اسمبلی کو بھی لے کر ہی جانے کی کوشش کرے گی، اور اگر پنجاب کی جانب سے دوطرقہ کا مظاہرہ کیا جائے گا تو وہی طرز عمل خیبر پختونخوا کی جانب سے بھی اپنایا جائے گا، کیونکہ یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ پنجاب اسمبلی کی موجودگی میں اگر خیبر پختونخوا اسمبلی کو تعلیل کر بھی دیا جائے تو اس کا سیاسی طور پر کوئی بڑا فائدہ نہیں لیا جا سکے گا، کیونکہ صرف ایک صوبے کی اسمبلی کو تعلیل کرنے کا مطلب اسی صوبے میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا انعقاد ہوگا، اور یہ ساری کارروائی نہ تو الیکشن کمیشن کے لیے کوئی ایسی مشکل ہوگی اور نہ ہی مرکزی حکومت کے لیے جسے پورا نہ کیا جا سکے۔ اندر کی خبر رکھنے والے یہ بات بخوبی بتاتے ہیں کہ جن حالات میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو تعلیل کرنے کا اعلان کیا، ان حالات میں اس سے بڑا کوئی دوسرا اعلان ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے یہ اعلان کیا گیا۔ لیکن یہ بات اعلان کرنے والے بھی بخوبی جانتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کرنا اتنا آسان نہیں کہ جتنا سمجھ لیا گیا ہے، کیونکہ نہ تو صوبائی اسمبلی کی ہر نشست پر پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان خود الیکشن میں حصہ لے رہے ہوں گے،
کہ الیکشن جیتنا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو، اور نہ ہی معاملات اتنے سیل ہوں گے کہ 2018 کی طرح سب کچھ پی ٹی آئی کی گود میں آن گرے۔ اس لیے حالات پر نظر رکھنے والے فوری طور پر الیکشن کی راہ لینے سے ہچکچا رہے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ اسمبلیوں کے اندر رہتے ہوئے ہی وقت گزارا جائے اور عوام کے پاس اس وقت جایا جائے کہ جب حالات پر سے دھند چھٹ چکی ہو۔ اور لگتا یہی ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین اور قیادت کو بھی یہی راہ لینی ہوگی۔ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نے موجودہ اور گزشتہ 2 حکومتوں کے دوران سرکاری ہیلی کاپٹر کا جتنا بھی استعمال ہوا، اس کو قانونی کور فراہم کرنے کے لیے بل کی منظوری کرا لی ہے۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس گزشتہ کئی مہینوں سے جاری ہے، اور اس اجلاس کو جاری رکھنے کا مقصد جہاں ایک جانب اسمبلی کو فوری طور پر تعطیل سے بچانا تھا، تو ساتھ ہی دوسری جانب سرکاری ہیلی کاپٹر کے ہر طرح کے استعمال کو قانونی کور دینے کے لیے قانون سازی بھی مقصود تھی۔ مذکورہ بل اب منظور کر لیا گیا ہے، جس کے بعد ہیلی کاپٹر کا استعمال کو کہیں پر بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے نہ صرف یہ کہ اپنے سابقہ دور میں ہیلی کاپٹر کا استعمال کو لیگل کور دیا ہے، بلکہ اے این پی کے دور کو بھی کور کر لیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے اپنے طور پر اپنی پارٹی کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹر کو بھرپور استعمال کرنے کو قانونی شکل دے دی ہے، لیکن اپوزیشن نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان قانون سازی کے خلاف عدالت سے رجوع کرے گی۔ اگر اپوزیشن جماعتیں اپنے اعلان کے مطابق پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرتی ہیں تو اس صورت میں یہ معاملہ عدالت میں چلا جائے گا، اور پھر عدالت کی تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی پارٹی کے چیئرمین کی جانب سے ادوار میں سرکاری ہیلی کاپٹر کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ کیوں کر اور کیسے جائز ہو سکتا ہے، اور عدالت اس قانون سازی کو کالا دم قرار دیتی ہے یا پھر واپس کرتی ہے، تو اس صورت میں یقینی طور پر پی ٹی آئی اور صوبائی حکومت کے لیے سیاسی طور پر مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور اس قدرے بیک فٹ پر جاتے ہوئے سرکاری ہیلی کاپٹر کا استعمال کا دفاع کرنا پڑے گا۔ حاجی غلام علی جمعیت علماء اسلام کی جانب سے صوبے کے پہلے گورنر ہیں، اس لیے ان کی پارٹی کے کارکنوں نے ان سے بہت سی توقعات بھی وابستہ کر لی ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ جس طرح ایم این اے کی حکومت میں سرکاری محکموں میں پھنسے اور ان کے کام ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اب بھی ان کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، تو یقینی طور پر یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ گورنر کا صوبائی حکومت یا محکموں میں کوئی اثر و رسوخ نہیں، اور جہاں تک وفاقی محکموں کا تعلق ہے تو وہاں تو پہلے ہی جے یو آئی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزراء اور رہنما اس سلسلے میں سرگرم ہیں، لہٰذا جے یو آئی کے کارکنوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ صوبے میں اگر ان کی پارٹی کا گورنر آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کی حکومت قائم ہوگی۔ خدا حافظ۔